اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صلوات اس سے بہتر بلند صلوات سورہ مبارکہ الضحیٰ کی چوتھی آیت اور مجلس کا عنوان سیدہ کی عظمت و مصیبت۔ یوں تو 29 دسمبر کو پھر اس عزا خانے میں میری حاضری ہے، علی نقی صاحب کی جانب سے مجلس کا انعقاد ہے، لیکن میں اس ادارے کے اور اس علاقے کے تمام سنی شیعہ احباب کا ممنون ہوں کہ اس مخلص اور سچے رہائشی منطقے میں علاقے میں اس مجلس کی مجھے توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ جناب محترم سہیل شاہ صاحب نے بہترین کلام، بہترین لہجے میں، بہترین ادائیگی کے ساتھ مجلس روحانی ہے، نورانی ہے، اس لیے کہ مجلس کا عنوان نور مطلق ہے۔ اللہ نے جس نور کے تصدق میں چاند اور سورج بنائے ہیں وہ جناب زہرا کا نور ہے۔ جی یہ لفظ اس میں مبارکہ زہرا، میں ترجمہ آیت کا کروں گا لیکن میری زبان پہ اچھے الفاظ آ رہے ہیں تو میں ان الفاظ کی ادائیگی میں بخل سے کام نہیں لوں گا۔ سہیل بھائی ان بھائی اکثر یہ لفظ بخل والا کہ میں فضائل پڑھنے میں بخل نہیں کر سکتا، تو کچھ الفاظ آ رہے ہیں اور شاید بھی چاہ رہی ہیں کہ یہاں سے بات شروع ہو۔ بہت ہوتا ہے ایسا، اور ایسا ہو محسوس اگر ہو جائے کہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جی بی بی کے 9 لقب ہیں اور ایک نام ہے، نام ہے فاطمہ، اور بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا خود زہر سے ہے، روشن، چمکدار، روشن، جس کا نام ہی روشنی ہو، جس کا نام ہی نور ہو، جس کا نام ہی ماحول کو اور دنیا کو اور کائنات کو روشن کرنا ہو،
صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کو نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ جدید زمانے نے ان انوار کو رنگ دیے ہیں، بلکہ انوار کو رنگ چڑھانے والی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بھائی مجھے محاورہ بھی تو بولنا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اجلت میں جلدی میں زہرا کہہ دیتے ہیں، صحیح تلفظ زہرا، زال پر زبر۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور، دوپہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور، اور مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ پہلے تو یہاں میں ایک جملہ اور ادا کر دوں، یہ صحابہ کرام کس درجے کی معرفت رکھتے تھے جن نور نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا نبی نے فرمایا ابھی علی آتے ہوں گے، علی بتائیں گے۔ سرکار کو تو خود پتا ہے کہ کیا ہے، مگر یہ نبی کا طریقہ رہا ہے، یہ کریموں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے چھوٹوں کو بڑا کرتے ہیں، اور جو ان کے سامنے بڑا ہونے جاتا ہے اس کو نظر انداز کر کے دنیا سے اس کا نام مٹا دیتے ہیں۔ بھائی ضمناً بات ہو گئی ہے مگر بات حسین ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ نبی کے معجزات بیان فرمائیں۔ مولا علی بتائیں گے نا۔ مولا علی سے پوچھا یا علی نبی کے معجزات بتائیں، تو مولا علی نے منہ سر سے لے کے ناخن پا تک سرکار کے بدن کے معجزے بتائے، سرکار کے بدن مبارک کے معجزے، شمائل مصطفیٰ علی بتا رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے کرتے جب نبی کے پیر مبارک، نبی کے تلووں کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ چلتے کیسے تھے، کہاں پیر رکھتے تھے، کہاں پیر نہیں رکھتے تھے، بڑا حسین منزل ہے جب یہ بات آئی مولا کی زبان پر۔ پہلے تو فرمایا کلما مشا ما عہد ان کان اطول کان طویل منہ، جب بھی نبی مکرم کسی باہر آتے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی لمبے قد والا چلتا تھا، مثلا جس کا قد لمبا ہوتا تھا وہ سرکار کے برابر میں آ کے اگر چلتا تھا تو اگرچہ وہ طویل قد ہوتا تھا، طویل قامت ہوتا تھا، اس کا قد چھوٹا ہو جاتا تھا۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں سرکار کی طرف۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم مجمع کی سماعت بہت اچھی ہے، مگر اس سے ذرا اور بہتر مجھے آپ سے توقع ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک تو یہ مولا نے فرمایا کہ جب بھی آپ چلتے تھے تو آپ کی چال کا ایک رنگ یہ بنتا تھا، اور پھر فرمایا کہ نبی جب چلتے تھے اور سورج نکلا ہوا ہوتا تھا، روشنی ہوتی تھی، تو سرکار کا سایہ نہیں بنتا تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ یہ سنی شیعہ کا عقیدہ ہے۔ جنہیں سنی ماننے کو تیار ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، جنہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، سنی شیعہ کا یہی عقیدہ ہے جی۔ جو مؤدب ہوگا وہی مسلمان ہوگا، بدتمیزوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، بے ادبوں کا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دوست جو عقب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا اظہار فرمائیں کہ وہ مجلس میں موجود ہیں۔ جی عرض کر رہا تھا، بیان ہو رہا تھا کہ سرکار کے معجزات میں آپ ظاہر ہے جب آپ چلیں گے، باہر آئیں گے، روشنی سامنے آ رہی ہے، تو اب میرا سایہ پڑ رہا ہے میرے عقب میں، یہ روشنی غالب ہے تو میرا سایہ پڑ رہا ہے، مگر مجھ سے جو سایہ نکل رہا ہے، سایہ کہتے کسے ہیں؟ سایہ ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرا۔ نور سے کبھی اندھیرا صادر نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ نور مطلق سے اندھیرا کیسے صادر ہوگا؟ اور دلیل دے دوں۔ اب یہ بات تو کہتی بزرگوں نے کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، مگر اسے سمجھنا تو ہمارا کام ہے۔
سمجھنا اور سمجھانا تو ہمارا کام ہے۔ سایہ جو ہوتا ہے جی آپ کے امروہہ کا ہے یہ جی ہاں، جب بھی آپ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا عزیزوں میں سے نواسا ہے۔ آپ سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرا یہ بچہ بہت مجھ سے یہ آپ کا نواسا بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بچے سارے جوان سارے جو بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی جوانیوں کو محفوظ رکھے، ان کو پاک طینت رکھے، پاک ذہن رکھے، پاک کردار رکھے، ان کے کردار کے تحفظ کی توفیق کے لیے بلندتر صلوات۔ بھائی ذرا دو چار جملے سن لیجئے۔ سائے کی بات آ گئی ہے کہ سایہ جو ہوتا ہے نا، سایہ جیسے سورج کی کیفیت ہوتی ہے، مثلا چاشت کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا، ظہر کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا، مغرب کے وقت کا سورج ہے تو سایہ کچھ اور بنے گا۔ جی سائے کا کام گھٹنا اور بڑھنا ہے، سائے کا کام گھٹنا اور بڑھنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سایہ ہم سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سایہ ہم سے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ جو گھٹنا اور بڑھنا یہ سایہ کا کام ہے۔ سرکار نے غدیر میں فرمایا کہ جو لوگ آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ تو میں تو سوچتا ہوں یہ کیسے مسلمان تھے جو نبی سے آگے چلے گئے تھے؟ جو نبی سے آگے چلا جائے اسے ہم مانے کیسے؟ تو ہم سائے کو بھی نہیں مانتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ تھوڑے سے تھک رہے ہیں میری بات۔ اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار کے پیر مبارک کے نیچے جب نرم مٹی آتی تھی اور سرکار کے قدم مبارک کو اس سے سکون ملتا تھا، اس پر اثرات کچھ اور ہوتے تھے، اور جہاں حضرت کا پیر آئے اور حضرت کے قدم مبارک کو تکلیف ہوتی تھی اس کے اثرات کچھ اور تھے۔ حضرت نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ پتھر پر جب نبی کے پیر آتے تھے تو پیروں کا نشان آ جاتا تھا، خاک پر نہیں آتا تھا۔ کیا کوئی میں نے ایسی گہری بات کر دی جو آپ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے ہیں؟ یعنی مٹی پر پیروں کا نشان نبی کے نہیں آتا تھا جی۔ اور پھر مولا نے فرمایا، اب اس کی علت کیا بتائی حضرت نے؟ مٹی پر سرکار کے پیروں کے چھاپ نہیں لگتی تھی، نشان نہیں آتا تھا، اور پتھر پر سرکار کے پیروں کا نشان آ جاتا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جو نبی سے سخت لہجے میں بات کرے نبی اسی پر اثر چھوڑتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ ممنون ہوں، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ تو گفتگو یہ ہے کہ نبی کا نور، نبی کے گھرانے کا نور دیکھنے والے لوگ جی کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے گھر سے ایسے نور نکلتا ہے، ظہر کے وقت میں ایسے، مغرب کے وقت میں سے۔ مولا کو تو پتا تھا، سرکار کو تو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، مگر فرمایا علی آتے ہوں گے وہ جواب دیں گے۔ نبی خود چاہتے ہیں کہ امت کو علی کی طرف رجوع کروائیں۔ مسئلہ مجھ سے پوچھو گے، جواب علی کی زبان سے آئے گا۔ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ نبی سے سرکار سے مسئلہ پوچھا گیا، فرمایا علی تم بتاؤ، علی تم بتاؤ اس مسئلے کا جواب۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اعلموا ابجد، یا رسول اللہ ابجد بتائیں کیا ہے۔ مولا علی کی طرف دیکھ کے نبی نے فرمایا علی تم بتاؤ کہ ابجد کیا ہے۔ تو مولا علی نے الف سے لے کے یا تک ہر حرف تہجی کو تشریح کے ساتھ بیان فرمایا، حروف تہجی کو، ہر حرف تہجی کو جی تشریح کے ساتھ۔ الف کا کیا مطلب ہے،
با کا کیا مطلب ہے جی. پھر میم پر آئے. اب میں کسی موقع پہ آپ کے پسندیدہ مضمون ہے, کسی موقع پہ ابجد کے اوپر گفتگو ہو, اور پھر جب ابجد سمجھ میں آ جائے گا تو اسم جلالہ اللہ سمجھ میں آئے گا. یہ جو اسم جلالہ ہے نا اللہ جی, یہ سمجھ میں آئے گا جب ہم پہلے سمجھیں تو صحیح کہ الف کیا ہے. محمد جب ہمیں سمجھ میں آئے گا جب پتہ تو چلے کہ میم کسے کہتے ہیں جی. ایسے ہی علی, عین سمجھ میں آ جائے, لام سمجھ میں آ جائے, چھوٹی یا سمجھ میں آ جائے. میرے عزیزوں, میرے بچوں, اگر تمہیں کچھ بات پتہ چل جائے تو زیادہ اکڑ کر نہ رہنا, اس لیے کہ جو ابھی نام سے آشنا نہیں ہے وہ ذات سے آشنائی تک کہاں پہنچیں گے. ہمارا تو ابھی الف بے سے منزل نہیں گزری ہے, ابھی تو الف بے کی منزلیں نہیں گزری ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ معاملات کیا ہیں جی. تشریف لائے مولا علی کا. علی آئیں گے تو علی بتائیں گے, روایت پوری سناؤں گا. تو سامنے سے مولا علی آتے نظر آئے, قریب آئے, فرمایا یا علی, میرے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے صبح کے وقت میں, ظہر کے وقت میں اور مغرب کے وقت میں ایسے نور نکلتا ہے, یہ نور کیسا ہے؟ مولا علی مسکرایا. مولا نے فرمایا یا رسول اللہ, جب فاطمہ مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو فجر کے وقت میں فاطمہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے, ظہر کے وقت میں نور نکلتا ہے, مغرب کے وقت میں نور نکلتا ہے. جب مولا علی نے یہ فرمایا تو فوراً جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, اپنے اصحاب کو بتا دیجئے جب فاطمہ زہرا مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ عرشی فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں زمین پہ کچھ نظر آ رہا ہے؟ عرشی فرشتے کہتے ہیں یا اللہ, جیسے زمین والے آسمان پہ چاند دیکھتے ہیں ہم عرش والے فاطمہ کا مصلی دیکھتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات آگے بڑھے. دیکھیے, مہنگا مکان بنانا کتنا مشکل ہے, کوئی حلال کمانے والوں سے پوچھے. گاڑی لینا کتنا مشکل ہے جی, فیکٹری لگانا کتنا مشکل ہے, اور اس سے زیادہ مشکل ہے اسے سنبھالنا. بڑا مکان بنا لیا جیسے تیسے, بی سی ڈال کے چند بھیا بات تو چلی گئی. بہرحال بنا لیا, مثلا بڑی گاڑی بھی لے لی, اب یہ چلے گی کیسے, سنبھلے گی کیسے؟ گاڑی ہی نہیں لینے لی ہوتی ہے, اس کے اندر فیول بھی ڈلتا ہے, اس میں پیٹرول کا بھی خرچہ ہوتا ہے, اور وہ تو ایک دفعہ کا خرچہ ہے, یہ روزانہ کا خرچہ ہے. یہ چلے گا کیسے, سنبھلے گا کیسے؟ معمولاً یہ ایک مسئلہ ہے معاشرے کا, اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, ہمیشہ کا ہے. اس لیے ہر شخص اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلاتا ہے جی. ہر شخص اپنی چادر کو, میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں, میں اس گھرانے کا ابھی ذکر نہیں کر رہا اس والی گفتگو میں جن کے نام پہ ہم جمع ہیں. ہم تو چادر کو دیکھ کر پیر پھیلاتے ہیں نا, پنجتن وہ ہیں جنہیں چادر دیکھ کر پھیلتی ہے. بھائی ایک نبی پر آئے تطہیر, چادر تطہیر, چاہے چادر تطہیر ایک نبی پر بھی پوری رہی. امام حسن آئے, ان پہ بھی پوری رہی. امام حسن کے ساتھ امام حسین آ گئے, ان پہ بھی پوری رہی. پھر مولا علی آ گئے, ان پہ بھی پوری رہی. سید آ گئے, ان پہ بھی پوری رہی. ایک پر ہوتی ہے تب بھی پوری رہتی ہے, 5 پر آتی ہے تب بھی پوری رہتی ہے. ان کا قصہ کچھ اور ہے, ان کا معاملہ کچھ اور ہے. کوئی اپنے آپ سے انہیں مقایسہ نہ کرے جی. خبردار, اپنے دماغ میں لا کر مقایسے کرنا یہ ادب کے خلاف بھی ہے, اور یہاں پر جل جاتے ہیں. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, مولا میرا ہی عقیدہ نہیں ہے, ہاں میرا عقیدہ ہے, مگر یہ فرمان حکم مولا علی کا ہے. مولا فرماتے ہیں لا یقاس علی محمد, لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ. آل محمد کے ساتھ کسی بھی امت کے فرد کو برابر نہ کرنا. امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر میں نہ لانا. کیفا یسوا من جرت نعمتہم, وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں.
مولا علی فرما رہے ہیں صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی پوری امت طفیلی ہے، اصلی اہل بیت۔ جی اگر یہ طفیلی کا لفظ اور روشن کرنا چاہوں، جی شاہ صاحب نے ہماری دعوت کی تو ہمارے ساتھ ایک لشکر پہنچ گیا، تو بھائی بلایا تو مولانا کو تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی کوئی اصلی ہوتا ہے، کوئی طفیلی بھی تو ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات اہل بیت کے لیے بنی ہے، اصلی نبی اور آل نبی ہیں، باقی ہم سب طفیلی ہیں۔ ہم بے طفیل اہل بیت کھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ ساری دنیا ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتی رہے، انہیں ڈھونڈنے دو حضرت ابو طالب کا کلمہ۔ قرآن تو حضرت ابو طالب کو مومن مطلق کہتا ہے، تو ہم قرآن کی مانے والذین آواؤ ونصروا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے۔ تو قرآن کی زبان میں تو واقعی مومن وہ ہے جس نے نبی کو پناہ دی ہو، تو اور انہی کے لیے رزق ہے، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے کمالات ہیں۔ بات آگے جائے تو ہمیں بہت مہنگی چیز منانا بہرحال ایک مشکل کام ہے، اسے سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے، یا کم سے کم اتنا ہی مشکل ہے۔ سرکار کے پاس کتنی میراث اور کتنا سرمایہ تھا؟ 1,23,999 پیغمبروں کا سرمایہ سرکار کے پاس، پھر سارے نبیوں کی محنتیں، مشقتیں اور روحانی اور مانوی سرمایہ ایک طرف، اور اکیلے سرکار کے پاس جو سرمایہ تھا وہ علیحدہ، ان کی محنت علیحدہ۔ فرمایا ما اودی نبی قط کما اودیت، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف، وہ بھی سب سرکار کے پاس، ان کا تحفظ بھی نبی کے حوالے، اور خود نبی کی زندگی، سرکار کی زندگی، یعنی 1,24,000 نبیوں کی محنتیں سرکار کے پاس، خود اپنی بھی اور گزشتہ انبیاء کی بھی۔ اتنا بڑا سرمایہ سرکار کے پاس ہے، یہ بچے گا کیسے؟ بار بار ذہن عالی میں آتا ہے یا اللہ یہ اتنا بھاری سنگین کثیر سرمایہ محفوظ کیسے ہوگا؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، پھر حضرت عیسیٰ لے کے سرکار تک، انبیاء نہیں تو اوصیاء انبیاء تو آتے رہے۔ ان ساری محنتوں کو، ان ساری اقدار اور تہذیب کو، ان تمام تر تعلیمات کو کیسے محفوظ رکھوں گا؟ میرے بعد کیا ہوگا؟ یہ بار بار سرکار کے ذہن عالی میں آتا رہا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے سرکار کو سکون پہنچایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ بھائی تھکے نہیں ہے، میں نتیجہ دے رہا ہوں، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ اللہ کی عطا کا نام ہے۔ ابھی سہیل شاہ صاحب مولانا محمد عون نقوی کے حوالے سے اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ عطائے الہی ہیں جناب زہرا، عطائے پروردگار ہیں۔ دلیلیں دوں گا، کسی حد تک مضمون میرا مرتب کر دیا سہیل شاہ صاحب نے یہ کہہ کر، دلیلیں دوں گا اس کے اوپر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر، خیر کثیر، خیر مطلق، کل الخیر، خیر الکل، ہم نے آپ کو کوثر فاطمہ عطا کر دی۔ جی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں اور نہر کی صورت میں، قربانی کی صورت میں دیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کو تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا، آپ کو تانا دینے والا ہی ابتر رہے گا۔
آپ کو تشنیع کرنے والا ہی بے نام و نشان رہے گا۔ ابن وائل جس کے 10 بیٹے تھے نا، جس نے یہ تانا دیا تھا کہ ان کے اولاد نہیں ہے، اس کے 10 بیٹے تھے، آج اس کی نسل نہیں ہے۔ اور دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں نبی زادے نہ رہتے ہو، نبی کی اولاد نہ رہتی ہو، سادات نہ رہتے ہو؟ ہر ملک کے اندر سرکار کی نسل سے لوگ موجود ہیں۔ تو اور ساری نسل چلی ہے جناب زہرا سے، ساری نسل نبی کی چلی ہے جناب زہرا سے جی۔ ذریتن بعضها من بعض، سورہ آل عمران کی آیت کا حصہ۔ ہم نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتن بعضها من بعض، یہ آیت ہے۔ ہم نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، اور ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا۔ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، یعنی اولاد اس کی ہے، ہم نے اس کی کہہ دی۔ اولاد کسی اور کی ہے، ہم نے کسی اور کی کہلوائی۔ ہم نے کسی اور کی اولاد کو کسی اور کی اولاد کہلوا دیا۔ وہ کہاں ہوا ہے اس آیت کے مطابق؟ کوئی ایک سے زیادہ مثال تو دو۔ اور وہ ایک مثال بھی کیا ہے کہ جو کسی کی اولاد کسی کی کہلائے؟ اب مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مجھ سے اپنا مقایسہ نہ کرنا، مجھ سے اپنا مقایسہ نہ کرنا۔ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَا دَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَمِي، مجھ سے مقابلہ نہیں کرو، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ کون ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کرے؟ جی یہ نبی مکرم نبی کی اولاد، سیدہ کی اولاد، حسنین کی اولاد، نبی کی اولاد۔ یہ قرآن مجید کا ایک حسین منظر ہے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا، اور ادھر مولا علی کی ذریت کو نبی کی ذریت بنا دیا۔ جی اولاد علی کی ہے، کہلائے گی مصطفیٰ سرکار۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے اس گھرانے کا۔ دلیل دینے جا رہا ہوں کہ عطا الہی ہے۔ دیکھیے معراج پہ سرکار کو کیوں لے جایا گیا؟ قرآن سورہ مبارکہ اسرا، سبحان اللذی اسرا، سورہ اسرا، آیہ اسرا، سورہ اسرا کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی معراج پر، کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ جی کیوں لے گئے معراج پر سرکار کو؟ آیت دکھانے لے گئے۔ اللہ اپنی آیات دکھانے کے لیے لے کر گیا ہے جی، لنریہم من آیاتنا، تاکہ ہم آیات میں سے آیت دکھائیں۔ یہی ترجمہ ہوگا نا، من بازیہ، آیات میں سے کوئی آیت دکھائیں۔ اس آیت کو اب سورہ مبارکہ النجم کی اس آیت کو جوڑ لیجئے، لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور ہم نے انہوں نے اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا۔ معراج پر آیات میں سے کچھ آیت دکھانے لے گئے، اور وہاں جا کر کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنے رب کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا۔ سیدہ اپنی جانب اشارہ کر کے فرماتی ہیں انا آیت اللہ الکبریٰ، میں فاطمہ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ معراج پر جو سرکار کو لے جایا گیا ہے وہ کیوں لے جایا گیا ہے؟ سرکار جب واپس آئے، سیدہ دنیا میں تشریف لے آئیں، ظاہری طور پر حضرت کے ساتھ ہیں، ایک دن اپنی بچی کو سونگ رہے تھے۔ سرکار اپنی فاطمہ کو سونگ رہے تھے، تو نبی کی زوجہ محترمہ نے کہا یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو سونگتے ہیں۔ فرمایا میں جب جنت کے پھولوں کا مشتاق ہوتا، سبحان اللہ، تو میں فاطمہ کو سونگتا ہوں، اتنی دیر جنت پہنچ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند سے بلند تر صلوات۔
تو عطائے پروردگار وہاں لے جا کر اللہ نے جو آیت دکھائی ہے وہ جناب زہرا کا وجود، عطائے پروردگار۔ دوسری روایت لے لیجئے، دوسری روایت وہ ہے جو معراج کی کیفیت ہے۔ سیدہ کا جلوہ بھی میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں کا آپ سے زیادہ بات کر رہا ہوں، اس پورے گھرانے کا ایک ظاہری جلوہ ہے، ایک باطنی جلوہ ہے، یعنی کچھ ان کا ظاہر ہے اور کچھ باطن ہے ان کا، اور باطن تک پہنچنا اہل دل کا کام ہے، اہل عرفان کا کام ہے، پاک تینت لوگوں کا کام ہے، طہارت روحی اور طہارت بدنی رکھنے والوں کا کام ہے۔ میں اسی لیے ان بچوں سے کہتا ہوں جب مجلس میں آیا کرو تو وضو کر کے آیا کرو۔ آپ نماز میں وضو کر کے جاتے ہیں نا، مجلس میں بھی بغیر وضو کے نہیں بیٹھا کرو جی۔ وضو خانہ موجود ہوتا ہے، اپنے گھر سے بھی کر کے آ سکتے ہیں جی۔ اگر طہارت بدنی ہماری مسلم ہو گئی، دائمی ہو گئی، تو خود بخود طہارت باطنی بھی شروع ہوگی۔ کچھ تو مجھے شرم آئے گی نا کہ وضو سے ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں، کچھ تو مجھے حیا آئے گی نا کہ وضو سے ہوں اور غیبت کر رہا ہوں۔ بھائی میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں جی۔ کبھی تو مجھے خیال آئے گا کہ باوضو ہو کر تو گناہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ آہستہ آہستہ طہارت بدنی سے انسان طہارت باطنی تک جائے گا، طہارت روحانی تک جائے گا، اور روح کی اگر طہارت ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے گا کیسے عطائیں شروع ہوں گی۔ سیدہ کا ایک قول ہدیہ کروں اپنے مضمون میں جو بات کر رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں من اسعدا الاللہ خالص عبادتہ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ۔ سیدہ کا فرمان ہے، میں یہ بات بار بار کرتا ہوں، ہر جگہ کر رہا ہوں کہ کچھ اقوال ہیں جنہیں فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے۔ آیات بھی کچھ ایسی ہیں جن کا تغرا بنوا کر اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی ممبرگاہوں میں، مسجدوں، آفسوں میں بھی لگوانے کی ضرورت ہے، تاکہ آتے جاتے اس آیت کے اوپر نگاہ پڑے اور ہمارا رویہ بدل جائے، ہمارا طریقہ اچھا ہو جائے۔ مثلا قرآن کی مشہور آیت، ایک مختصر آیت، چھوٹی مختصر آیت ہے، بڑا بڑا کر کے چھوٹے فریم میں بھی لگوا سکتے ہیں آپ، یعنی بہت وہ ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سورہ تکویر، کہاں جا رہے ہو؟ یہ ترجمہ سنا ہے میں نے آیت کا، کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے تھے کہیں، اللہ نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دے سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے نہیں ہے تو پھر کیوں جا رہے ہو جی؟ یہ ہمارے اوپر فوراً اثر کرنے والی آیت ہے۔ ایسے ہی سیدہ کا یہ قول بھی فرماتی ہے من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جو اپنی عبادتوں کو خالص بنا کر، خالص کر کے، قربتاً الی اللہ، ریائیکاری، دکھاوا، بناوٹ کچھ نہیں، شہرت، کرسی، شاباش واہ واہ سبحان اللہ کچھ نہیں، جو اپنی عبادتوں کو خالص عبادت ہے، جو اپنی عبادتوں کو خالص کر کے اللہ کی بارگاہ میں اسعادات پیش کرتا ہے جی، احبط اللہ الیہ، اللہ پھر نازل کرتا ہے اس کی طرف افضل مصلحت، بہترین حکمتیں، بہترین حکمتیں، پھر آپ کی زبان سے وہ لفظ جاری ہوگا جو آپ نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا، پھر آپ سے ایسے فیصلے صادر ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ جی اس سے بہتر فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، اور آپ خود رہ جائیں گے، پریشان ہوں گے، سوچیں گے کہ یہ مجھ سے کیسے اچھا کام ہو گیا، میرے اندر تو یہ صلاحیت نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کر سکتا، میں نے یہ کیسے کارنامہ دکھا دیا۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ دل پاک ہوگا، نیت سچی ہوگی، کام میرا اچھا ہوگا۔ جب نیت پاک اور سچی ہو تو پھر اللہ کی طرف سے حکمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنا اچھا سودا ہے جو جناب زہرا کروانا چاہتی ہیں کہ تم اپنی عبادتوں کو مخلص کر لو، خالص کر لو، اللہ کی طرف سے حکمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد۔ بھائی اس سے بہتر اور بلند صلوات اللہ۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں اپنی دلیل کی طرف جا رہا ہوں۔ عطا الہی ہے جناب زہرا، وہ جو باطنی جلوہ تھا وہ میں نے آپ کو پیش کیا کہ معراج پہ اللہ نے جس آیت کو دکھایا ہے وہ آیت خود سیدہ زہرا ہے۔
اور جو ظاہری جلوہ ہے وہ یہ ہے کہ 40 دن سرکار نے غار حرا کے اندر چلا کیا، محنت کی، ریاضت کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی۔ 40 دن کے بعد جبریل نازل ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے جنت کے درخت کا پھل بھیجا ہے۔ جنت میں اللہ نے غرس اللہ بیدہ، اللہ نے ایک درخت اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ وہ درخت جس کا نام طوبہ ہے، طوبہ، توئے سے طوبہ، توئے واو بے چھوٹی یہ الف مقصورہ، طوبہ، شجرہ طوبہ۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے شجرہ طوبہ کو الذی غرس اللہ بیدہ، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، جس درخت کے نیچے سے، جڑوں سے دودھ کی، شہد کی، آب زلال کی، شراب طہورہ کی نہریں نکلتی ہیں، جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں نہریں، وہ اسی شجرہ طوبہ کی جڑ سے نکلتی ہیں۔ وہ نہر کہاں سے رہی ہے؟ نہر یہاں سے گزر رہی ہے، میرے آپ کی انشاءاللہ آپ کے محل سے گزرے گی دودھ کی نہر۔ یہ پوچھا جائے کہ کوئی پوچھے گا کہ یہ کہاں سے رہی ہے، تو بتایا جائے گا یہ درخت طوبہ، شجرہ طوبہ کی جڑ سے نکل رہی ہے۔ شجرہ طوبہ کے اندر ایک ہی پھل نکلا جسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سیدہ پہ قربان جائیں، بی بی کے نام پہ قربان جائیں۔ کہا یہ اللہ نے شجرہ طوبہ کا پھل آپ کے لیے بھیجا ہے، اور سرکار آپ کو اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے کہ اسے تناول کریں۔ نبی مکرم نے اسے جب دو نیم کیا، اسے شگافتہ کیا، اسے حضرت نے دو نیم کیا، تو اس کے اندر سے نور نکلنے لگا جو اس پوری جگہ کو منور کر رہا تھا۔ تو سرکار نے سوال کیا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور فاطمہ ہے، یہ آپ تناول فرمائیں تاکہ نور فاطمہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے، اور سیدہ خدیجہ کے پاس چلے جائیں تاکہ نور فاطمہ منتقل ہو جائے۔ میں اس سنگین بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جناب زہرا سیدہ خدیجہ کے ساتھ 9 مہینے نہیں رہی ہیں، سنگین ہے یہ بات، وزنی ہے یہ بات جی، 9 مہینے نہیں رہی ہیں، کچھ لمحے رہی ہیں۔ اشارہ لے لیجئے، میں یہ ممبر نہیں ہے اس کی بتانے کا، یہ عمومی جلسوں میں بات کرنے کی نہیں ہے۔ سیدہ کا حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ 9 مہینے والا معاملہ نہیں ہے جی جی۔ اچھا یہ والی بات میں سمجھا نہیں پاؤں گا اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے دلائل قائم کرنے پڑیں گے، تو میں بات ہی وہ کیوں کروں جو سمجھانے کا نہ میرے پاس وقت ہو اور نہ موقع اور محل ایسا ہو۔ میں اس کے اوپر ایک دلیل دے دیتا ہوں نا آپ کو جی۔ دیکھیے قرآن تدریجاً بھی نازل ہوا ہے 23 سالوں میں، اور دفعتاً بھی نازل ہوا ہے شب قدر میں۔ یہ ایک علمی مکمل بحث ہے نا، قرآن کے 2 نزول ہیں نا، قرآن کے 2 نزول ہیں، دفعتاً شب قدر میں، تدریجاً 23 برس میں۔ جو سلبن اور نسل بعد نسل اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے، وہ سارے 13 معصومین تھے جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے، لیکن جو دفعتاً نازل ہوا اسے فاطمہ کہا جاتا۔ سنگین گفتگو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خاص نشستوں کی گفتگو ہے، لیکن آپ کسی عارف سے، کسی اللہ کے ولی سے تنہائی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بچے صلوات ہدیہ کریں سیدہ کی ذات۔ میرے ساتھ شاہ صاحب اور بہت سارے میرے رفقا جانتے ہیں، میرے ساتھ یہ مشکل بھی ہے، ہم جب ممبر سے کوئی سنگین بات کر دیتے ہیں تو پھر کچھ لوگ، میں اب ان کو کچھ نہیں کہوں گا، وہ پھر ایک میسج چلاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، اور یہ بول رہے تھے، اور یہ تو شرک ہو گیا، اور یہ تو غلو ہو گیا، اور یہ تو گمراہی تھی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے، حوالہ دو جی۔ تو بہت سارے لوگوں کو جنہیں حوالے کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہم ان کے حوالے خود کو نہیں کریں گے۔ بھئی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری باتوں کا کوئی حوالہ نہیں ہے، الحمدللہ تحقیق شدہ باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں جی۔ تو وہ
نور سرکار کے وجود مبارک میں اترا اور وہ پھر سیدہ خدیجہ کے ذریعے سے ظاہر ہوا. تو اب وہ جو نور ظاہر ہوا ہے جناب زہرا کی صورت میں، توجہ، وہ جو نور سیدہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے، وہ نور ہے عطائے پروردگار، وہ ہے عطائے الہی. مجھے شاعر کے وہ 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر تصرف ہو جائے مجھ سے تو شاعر جس کا شعر ہے وہ کم سے کم معاف کرے. اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ، 40 دن تک سرکار نے چلہ کاٹا، سرکار نے محنت کی، نور سیدہ منتقل ہوا. شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ اتنا بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. صلوات سیدہ کی ذات پر. اللہ اگر مجھے میرے بزرگ، میرے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ، سرکار شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، شاہ لطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، امام بری رحمت اللہ علیہ، اگر ہمارے یہ بزرگ نام، بڑے نام مجھے کوئی رومال ہدیے میں بھیج دیں، میری قسمت ایسی ہو، مثلا یہ بزرگ اولیاء الہی کوئی رومال مجھے ہدیے میں بھیج دیں، تو میں اپنی جان سے زیادہ اس رومال کی حفاظت کروں گا، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے. جتنا دینے والا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی ہدیہ بھی بڑا ہوتا ہے. اب تو روشن ہے نا کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے ہیں. یہ بیٹی نہیں آ رہی، عطا الہی آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدہ عطائے پروردگار. قبلا یدیہا کلما دخلت علیہا فاطمہ، کلما دخلت علیہ فاطمہ. جب بھی سیدہ، کلما کا لفظ ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بار بار ہوا ہے. جب بھی سیدہ نبی پر داخل ہوتی تھیں، یعنی سرکار کے قریب آتی تھیں، سرکار سے ملنے جاتی تھیں، سرکار کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھ جاتے تھے. قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے. قامہ لہا تو یہ کہ میں آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو جاؤں، آپ کے لیے میں کھڑا ہو گیا. قامہ لہا، قامہ الیہا، کھڑے ہو کر اس طرف جاتے تھے جہاں سے جناب زہرا آ رہی ہیں. اور کلما کا لفظ ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، بار بار ہوا ہے. لکھ رہے ہیں سید آ گئیں، کھڑے ہو گئے. بات کر رہے ہیں سید آ گئی، کھڑے ہو گئے. جی کسی کام میں مصروف ہیں، سید آ گئی، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھ رہے ہیں. آگے جا کر قبلا یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، ہاتھ پکڑ کے ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے لاتے تھے. وہ اجلس فی مجلس سے، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے. ناراض نہ ہوئیے گا، ایک مثال دینے جا رہا ہوں. جی میرے انجم بھائی نے، یہاں کے دوستوں کے کہنے پر انجم بھائی نے مجھ سے کہا کہ مجلس پڑھیے. ہم مجلس پڑھنے آ گئے. یہاں آنے کے بعد میں اپنے اس بچے کو کہوں کہ بیٹا تم مجلس پڑھ لو، تو جو بانیان ہے نا وہ کہیں گے مولانا یہ اختیار نہیں تھا، ہم نے تو اتنا سجایا، اہتمام کیا، اتنا خرچہ کیا، اتنا سب کچھ کیا، یہ آپ کو نہیں ہے، آپ پڑھیں نا مجلس، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. جی آہستہ آہستہ جب میں تکرار کروں گا تو شاید تکرار بڑھتی چلی جائے اور شاید آخر میں ناراضگی بھی ہو جائے. جی تو یہ مجھے یہاں بیٹھنے کا اختیار تھا، مجھے یہ اختیار نہیں تھا کہ میں کسی کو بھی اٹھاؤں. سرکار اگر اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا جس نے وہ کرسی دی ہے اسی نے کہا ہے کہ یہاں فاطمہ بیٹھ سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بیٹھ کر بھول جاتے ہیں کہ اترنا بھی ہے. مجھے اترنے کا بھی احساس ہے. سرکار معراج پہ تشریف لے گئے، دلیلوں پہ دلیلیں. کیا دیکھا؟ اونٹوں کی ایک قطار ہے جس کا آغاز نظر نہیں آ رہا اور جس کا اختتام نظر نہیں آ رہا. اتنی طویل قطار ہے اونٹوں کی.
پہلا اونٹ کہاں جا پہنچا نظر نہیں آ رہا، توجہ، آخری اونٹ کہاں ہے، کہاں تک ہے، نظر نہیں آ رہا۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اونٹ اور ان پہ لدا ہوا مال کیسا ہے؟ صرف اونٹ نہیں ہے، اونٹوں پر مال بھی لدا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا اس لیے کہ وہ حدیث بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے، ورنہ جبریل پڑھا نہیں رہے تھے نبی کو، جبریل نبی سے زیادہ جانتے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ نبی کو وہ بتائیں گے تو نبی کے علم میں اضافہ ہوگا، وہ ان کے پروٹوکول کا حصہ تھا، وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ بتائیں۔ جی آپ جاتے ہیں نا اپنے اداروں میں وزٹ کے اوپر، تو آپ کو کوئی بریفنگ دے رہا ہوتا ہے تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہوتا؟ آپ تو خود اس کے ڈائریکٹر ہیں اس ادارے کے، آپ کو اس سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ وہ نام چھپا بھی رہا ہوتا ہے نا کسی کے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کس کا نام چھپا رہا ہے، مگر آپ کو اس سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کام اس کا ہے کہ بتائے۔ سرکار کو جو معراج پہ جبریل بتا رہے تھے نا، وہ پڑھا نہیں رہے تھے، اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ فرمایا جبریل یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے، اس پر لدھا ہوا مال کیسا ہے؟ تو حضرت جبریل امی مسکرائے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ سارا مال اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے، اللہ نے آپ کی سیدہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے۔ اب باپ کو پتہ چلے کہ میری بیٹی کا جہیز اللہ نے بنایا ہے، سرکار نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، ایک اونٹ بٹھاؤ، جی ایک اونٹ بٹھاؤ۔ سرکار نے ایک اونٹ رکوایا، اسے بٹھوایا، اس پہ سے سامان کھلوایا۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی، اور ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے تھے۔ اللہ نے جناب زہرا کا جہیز علی کے فضائل بنائے۔ بھائی کیا ہوا بھائی، پریشانی کیا ہے اس میں؟ جی اللہ نے سیدہ کا جہیز مولا علی کے فضائل کو قرار دیا ہے۔ اہل سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے، اہل سنت بہت بڑا ایک محدث عالم دین، نام جناب ابو الحسن ابن مغازلی، 700 سال پرانے سنی عالم، انہوں نے کتاب لکھی ہے مناقب امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ مولا علی علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مناقب، فضائل، اس کے ابتدائی صفحوں پہ لکھتے ہیں کہ میں شیعہ نہیں ہوں جو کتاب لکھ رہا ہوں علی کے فضائل میں اس لیے علی کے فضائل نہیں لکھ رہا کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں علی کے فضائل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں نے نبی کی صحیح حدیث دیکھی ہے کہ جس نے علی کی ایک فضیلت لکھی اس کے 1000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے 1000 نیکیوں میں اضافہ، جس نے ایک فضیلت لکھی۔ جی ایک دفعہ دل کر رہا ہے کہ یہیں سے گریز لے لوں، اور مگر دل کر رہا ہے کہ ایک فضیلت اور سنیں۔ آپ کا ممنون ہوں، آپ کا ممنون ہوں، بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، عبادت مزید بہت کر لی آپ نے ماشاءاللہ۔ سرکار نبی مکرم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو فرمایا یا علی، جانے سے پہلے فرمایا یا علی امانتیں صاحبان امانت کے حوالے کرو گے؟ یہ سب میرے پاس چیزیں ہیں، فلاں کی فلاں کی۔ مشرکوں کی، کافروں کی امانتیں نبی کے پاس تھیں، اور وہ علی تم رکھو گے اور سب کو ان کے حوالے کرو گے۔ اور اپنے بستر پہ مولا علی کو سلایا، اور دوسرے دن مولا علی کو یہ نصیحت اور یہ حکم کہ امانتیں صاحبان امانت تک پہنچاؤ گے۔ نقی بھائی آ جائیے، میں آپ کے آ جانے کے بعد یہ روایت سناؤں گا۔ سید کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر تلوار۔ بھائی سلامتی سید
शहंशाह हुसैन नकवी साहब बुलंद तख्ता लगा। एक और बेहतर और बुलंद सलवात सरकार। भाई साहब इधर आइए, भाई साहब आइए। एक और बेहतर बुलंद सलवात। एक रिवायत हदिया करने जा रहा था अब्बास भाई साहब, फिर मेरा दिल किया कि आप आ जाएं तो फिर इसको मैं फिर उसको शुरू करूं। सरकार मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अपनी जगह मौला अली को सुला कर आ रहे हैं और फरमाया कि ये अमानतें साहिबान अमानत तक पहुंचाओगे, और जब अमानतें साहिबों तक, उनके मालिकों तक पहुंचा दो तो फिर फ़वातिम को लेकर, फ़ातिमाओं को लेकर मदीने आओगे। इस घर में फ़ातिमा नामी बहुत सारी बीबियां थीं, यानी ये नाम इस घर में ज़्यादा रखा जाता। फ़ातिमा बिनत असद भी तो यही है जी। फ़ातिमा मौला हुसैन की बेटियों के नाम फ़ातिमा, नबी मुकर्रम की 2 फूफियों के नाम फ़ातिमा, एक खाला का नाम फ़ातिमा, बेटी का नाम फ़ातिमा, और इस घर की फ़ातिमाओं को लेकर, फ़वातिम को लेकर तुम मदीने आओगे। अब अकेले मौला अली हैं। अच्छा, वैसे भी अली को किसी लश्कर की तो ज़रूरत नहीं है। बड़ी इनायत आपकी तवज्जुहात है मेरे साथ। भाई फ़ज़ाइल सुनना चाह रहे हैं तो फिर मैं भी तो कोई बकौल मौलाना ओन साहब के बुखल नहीं करूँगा ना। अली 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 को वैसे ही लश्कर की ज़रूरत नहीं है, वो लश्कर हो तब भी अली हैं, और वो तन्हा हो तब भी लश्कर है। ये इस कैफियत में कभी भी मौला का मैदान में उतरना अगर कभी मौका हुआ तो पढ़ूँ, मेरा पसंदीदा मजमून है। हमें खंदक बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, हमें खैबर बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। लोगों से अपना ही खैबर फतह नहीं हो रहा तो अली को सुने ना। तो बार बार खंदक और ओहद और खैबर पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे मत पढ़वाइए आज, वरना बहुत हसीन जंगें बन जाएंगी। तो अकेले मौला हैं और ख़वातीन का एक काफ़िला है, बीबियों को लेकर अली चले हैं। मक्के से मदीने के रास्ते में हैं कि अली मौला के कानों मुबारकानों तक, मौला अली तक खबर आई कि मौला अली के कान में एक आवाज़ आई, खबर आई कि पीछे एक मुशरिकों का लश्कर आ रहा है, एक सिपाहियों का एक दस्ता आ रहा है जो इस काफ़िले पे हमला करेगा। अब उधर मौला अली अकेले हैं, इधर बीबियां हैं जिनकी हिफाजत करनी है मौला अली को। अब मौला जाना चाहते हैं उनकी तरफ ताकि उनके शर से काफ़िले को महफूज रखें। तो अपना दुलदुल दौड़ाते हुए आए और जनाब ज़हरा की महमिल के करीब आके रुके और बीबी को आवाज़ देकर कहा, या ज़हरा इन्नी खारिजुन इला अदुव्विल्लाह व अदुव्वि रसूलिही व अदुव्वि अहले बैत रसूलिही फतलुबी बिद्दुआ। या ज़हरा, मैं अल्लाह, रसूल और अहले बैत रसूल के दुश्मनों की तरफ जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो। भाई कम बात नहीं है ये, सारी दुनिया अली को मुश्किल कुशा कहे और अली जिससे दुआ करवाए, अली मौला जिससे कहे मेरे लिए दुआ करो, ये कोई कम बात नहीं है। अली कह रहे हैं, या ज़हरा, मैं दुश्मन खुदा, रसूल और अहले बैत के दुश्मनों की तरफ जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करो। ये कहकर मेरे मौला ने अपना दुलदुल उस तरफ दौड़ाया। कुछ ही देर में अली मौला जो लश्कर की तरह उस लश्कर के ऊपर झपटे, बहुत से लोगों को फिन्नार किया। भागने वालों के तो पीछे अली जाते ही नहीं जो भागे उन्हें भागने दिया, बहुत सौ को फिन्नार किया। और जब वापस आए हैं तो जनाब ज़हरा की महमिल के करीब से बीबियों ने मौला को दुआएं देना शुरू की। तो जनाब ज़हरा ने क्या कहा,
وہ حدیث میں ہدیہ کرنا جا رہا ہوں. بی بی نے سیدہ زہرا نے بی بی فاطمہ نے مولا علی کو کیا کہا؟ مولا علی کو جناب زہرا نے جو جملہ دیا ہے، جو جملہ کہا ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک اطمینان کا سبب بھی ہے، ہماری تسلی کا سبب بھی ہے، ہمارے عقیدے کی ترقی کا سبب بھی ہے. بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا ما خوابا من کنتا علی دہرہ یا علی. میں کہتا ہوں اسے فریم کروا کے لگوائیں. سیدہ زہرا کا جملہ ہے مولا علی کے فضائل میں، ما خوابا من کنتا علی دہرہ یا علی. یا علی، جس کی پشت پناہی کے لیے آپ ہوں وہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جس کی مدد علی کرے، جس کی مدد علی کرے وہ کبھی پریشان ہو ہی نہیں سکتا. جی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا. جی مگر عزیزو، جس خاتون کے بچے چھوٹے ہوں اور وہ دنیا سے جا رہی ہو تو اس کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. لہذا بچن جملے میں پھر نوحہ خانی ہے، نقی بھائی بھی نوحہ پڑھیں گے اور احباب بھی یہاں موجود ہیں. جن بچوں کی ماں جوان ہو، کیا سن تھا اہل سنت کے مطابق 28 سال اور اہل تشیع کے مطابق 18 سال. بی بی کی آمد دنیا میں بعثت سے 5 سال پہلے اہل سنت کہتے ہیں، بعثت کے 5 سال بعد شیعہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعثت سے 5 سال پہلے اگر آپ کی ولادت ہے تو 28 سال کی. میں کہتا ہوں آپ 28 ہی مانی ہے، مگر 28 سال کی بی بی کیا وہ سہارا لے کے چلتی ہے؟ اجرکم اللہ. 28 سالہ ایک جوان بی بی اگر دنیا سے جا رہی ہے، اس کے بچے چھوٹے ہوں تو اسے ساری نگرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. فرمایا یا علی، میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا اور امامہ سے شادی کیجیے گا، وہ میرے بچوں سے پیار کرتی ہے. جی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پھر ایک ایک بچے کے بارے میں بتایا، یا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے. یا علی، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے بچے حسین کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اسے احساس زیادہ ہوتا ہے. میرے بچے کے پانی کا خیال رکھیے گا. جب مولا علی کی شہادت ہو رہی تھی نا، مولا اس دنیا سے تشریف پردہ کر رہے تھے، تو آپ ضربت لگ چکی تھی. 19 رمضان کو 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی. تو اپنی زندگی کا وہ جو آخری ظاہری دن تھا، اس میں فرمایا بیٹا حسن، میرے سارے خاندان کو میرے سامنے بٹھا کر افطار کرواؤ. میری بہویں بیٹھے ہیں، میرے پوتا پوتیاں بیٹھے ہیں، میرے داماد بیٹھے ہیں، میرے گھر کے سارے محرم، بیبیاں، بچیاں سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ میرے سامنے افطار کریں. خود مولا علی بستر پہ تھے. تو جب دسترخوان لگا، لوگ افطار کر رہے تھے اہل خانہ، تو فرمایا حسن مجھے بٹھاؤ، میں بیٹھنا چاہتا ہوں. امام حسن نے بابا کو تکیہ لگایا اور بٹھایا، اٹھا کے بٹھایا. جب بیٹھ گئے نا تو فرمانے لگے میرے سامنے پانی اور کھانا لے کر آؤ. اچھا، طبیب کے مطابق مولا کو کھانا اور پانی نہیں لینا تھا، مگر علی کا حکم ہے تو فوراً پانی بھی رکھ دیا، کھانا بھی رکھ دیا. جب کھانا اور پانی، مولا سر میں پٹی بندھی ہوئی ہے، مولا کے زخم کو روکنے کے لیے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. مولا کے سامنے پانی اور کھانا آیا تو نحیف سی آواز میں کہا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے امام حسین کی آواز آئی، بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. پھر اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا اور امام حسین کے منہ میں دیا، اور اپنے ہاتھ سے کوزہ اٹھا کر امام حسین کے دہن سے لگایا اور کہا میرے ہاتھ سے ایک دفعہ کھانا کھا لو، میرے ہاتھ سے ایک دفعہ پانی پی لو. تمہاری ماں کی مجھے وصیت تھی، میرے حسین کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ.
میری زینب کا یہ مزاج ہے، یا علی میری زینب کا خیال رکھنا، اور یا علی جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ذاتی چیزیں ساری میری زینب کو دے دینا اور کہنا یہ تمہاری ماں تمہیں دے کے گئی۔ پھر فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دو۔ پھر امام حسن سے اپنے اور بہن بھائیوں کے بارے میں وصیت فرمائی، بابا کا خیال رکھنے کا کہا۔ پھر امام حسین کے لیے کہا اب حسین کو بھیج دیجئے، امام حسین کے حجرے میں آئے۔ آخر میں فرمایا اب زینب کو بھیج دیجئے۔ اس وقت میں جناب زینب کی عمر 4 سال کی ہے۔ جب جناب زہرا کی رحلت شہادت ہو رہی ہے نا، جناب زہرا کی نبی کی رحلت سیدہ زہرا کی شہادت ہو رہی ہے تو 4 سال کی عمر ہے۔ فرمایا زینب 4 سال کی عمر، آپ تصور کریں جناب سکینہ والی عمر ہے، جی امام حسین کی دختر جناب سکینہ والی عمر ہے۔ فرمایا زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، بیٹا اسے کھولو، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب تمہارے نانا میرے بابا کی جب رحلت ہونے لگی تو جنت سے جبریل 5 کفن 5 حنود لے کر آئے تھے۔ یہ 5 تن کے 5 کفن ہیں، ایک تمہارے بابا نے میرے بابا رسول کو دے دیا ہے، یہ 4 کفن ہیں 5 تن کے، ایک مجھے دکھاتی رہو تو بتاتی رہو کون سا کس کا ہے۔ میرے بابا نے خود مجھے بتایا ہے کہ کس کا کون سا کفن ہے۔ ایک کفن کو جناب زینب نے دکھایا، اماں یہ کفن کس کا ہے؟ فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن دے دو۔ میں ہاتھ جوڑ کے جناب زہرا سے کہوں گا بی بی بہت کم سن بچی ہے، بڑی سنگین ذمہ داری ہے جو آپ اپنی بیٹی کو دے رہی ہیں۔ معمولاً یہ کام تو گھر کے بڑے کیا کرتے ہیں، لیکن جناب زہرا جانتی ہیں میری زینب کے اندر کتنا حوصلہ ہے۔ اگر میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں عجب نہیں بی بی کا جواب آ جائے، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ تلہ زینبیہ سے کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی، یہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے۔ فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آ کے تم سے کہیں گے زینب اماں کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ والا تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ پھر ایک اور کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا کے دے دو، تو یہ بھی حسن بھائی کا کفن ہے۔ اب رہ گیا آخری کفن جسے دیکھ کے جناب زہرا روئیں اور فرمایا یہ جو آخری کفن ہے یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ تمہارا بھائی حسین تم سے 2 دفعہ کفن مانگے گا، یہ دوسرا کفن بھی حسن کا ہے۔ تو کم سن تھی نا جناب زینب، تو فوراً کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن؟ تو جناب زہرا روتے ہوئے فرماتی ہے حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفنایا جائے، حسین بے گور و کفن رہے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، پروردگارہ حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین